الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ یہ کچھ 1-2 مہینے ایسے ہوتے ہیں جن میں جلسوں کی کثرت ہوتی ہے، تو بعض لوگ بہت مجبور کر دیتے ہیں تو جمعرات کو بھی پروگرام ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ جس کسی جمعرات کو ہم جو ہفتہ وار نشست ہے وہ نہیں کر سکیں گے تو میں جمعے کے دن ٹائم دے دوں گا۔ گزشتہ روز میں فیصل آباد میں حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جامع مسجد سنی مسجد میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے 104ویں عرس کی تقریب میں مدعو تھا دن میں، اور رات کو منڈی فیض آباد، جس کا پرانا نام دھوکہ منڈی کہتے ہیں، شرف پور شریف کے ساتھ رات وہاں پروگرام تھا۔ تو میں آج جمعے کے وقت ہی دوپہر میں سفر سے واپس آیا تھا۔ جمعے میں بھی الحمدللہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ حضرت مجدد الفسانی کا، پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب کا، اور خاص طور پر نواسہ رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا تھا۔ اب بھی یہ ربیع الاول شریف شروع ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی جمعرات ہو کہ ہم ہفتہ وار پروگرام جمعرات کو نہ کر سکیں، تو جب کبھی ایسا ہوگا تو جمعے کے دن یہ نشست رکھ لی جائے گی آپ کے لیے، کیونکہ آپ سے رابطہ رہے، آپ ہم سے مربوط رہیں۔ تو یہ آج اس لیے محفل سجائی ہے کہ گزشتہ شب نہیں ہو سکی۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ دوران نشست اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ بارہا سوال بھیجنے کے باوجود بھی آپ کا سوال شامل نہیں کیا جا رہا، تو ممکنہ طور پر اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ فیس بک کچھ کامنٹس کو آٹو ہائڈ کر دیتا ہے، یعنی کہ چھپا دیتا ہے ہماری اطلاع میں لائے بغیر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سوال بھیجنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سوال نظر انداز کیا جا رہا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ سوال ہم تک پہنچتا ہی نہیں ہے اور ہم اس کے چھپائے جانے سے لا علم ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جو چھپا دیتا ہے فیس بک، وہ کامنٹ میں اگر کوئی الفاظ ایسا ہو معترضہ تو وہ اسے چھپا دیتا ہے۔ تو آپ یہ کر لیجئے کہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ دوبارہ اپنا کامنٹ بھیج دیجئے، یا پھر آپ کے اسکرین کے دائیں جانب جہاں ٹائٹل لکھا ہوا ہے نا، ہم اور آپ علامہ اکاڑوی کے ساتھ، اس کے بالکل اوپر آپ دیکھیں گے تو ایک واٹس ایپ نمبر آ رہا ہے، آپ اس پر اپنا سوال بھیج دیجئے اپنے نام اور شہر کے ساتھ، وہاں سے آپ کا سوال شامل کیا جا سکتا ہے۔ پیج ان باکس کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے، آپ وہاں سے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس مختصر دورانیے میں زیادہ سے زیادہ سوالات علامہ صاحب تک پہنچائیں اور کوئی سوال نظر انداز نہ ہو۔ آج کے پہلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناصر خان صاحب کا سوال کہ خواتین کیا اپنے مخصوص ایام میں آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے گھر والوں پر دم کر سکتی ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ شریعت کے احکام میں
ہمارے لیے بہتری ہے۔ کبھی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی، لیکن شریعت و سنت کے احکام ہماری بھلائی کے لیے ہیں۔ خواتین کے جو ماہانہ مخصوص ایام ہوتے ہیں اس میں ان کو نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا منع ہے۔ یہ اس سے اہمیت سمجھیں کہ عبادت کی اہمیت کو بھی، پاکیزگی کی اہمیت کو بھی۔ البتہ یہ کہ خواتین مصلی پہ بیٹھ سکتی ہیں، درود شریف، اسماء الہی، دیگر جو کلمات ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، لیکن قرآن کریم ان کو نہیں۔ ایک چھوٹی مختصر آیت ہو وظیفے کے طور پر وہ اور بات ہے، لیکن جو آپ نے پوچھا ہے وہ نہ کرنا بہتر ہے۔ آپ خود کرنے کی بجائے کسی سے پڑھوا لیں، وہ آپ پہ دم کر دے تو وہ بہتر ہے، لیکن آپ خود نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ امریکہ سے ڈاکٹر زینت بوانی صاحبہ کا سوال کہ جس طرح ابھی گزرے ہوئے کچھ دنوں پہلے ملکہ برطانیہ کا جو جنازہ ہوا، اس میں بہت سے برطانیہ میں مقیم مسلمانوں نے بھی شرکت کی دیکھا گیا، اور عالم اسلام کے بہت سے نامور حکمرانوں نے بھی شرکت کی، تو کیا ان کے لیے جائز تھا یہاں شرکت کرنا؟ آپ لوگ اس طرح کے سوال کر کے، کیونکہ یہ میڈیا جو ہے یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ کن لوگوں نے، ہم تو اس میں یعنی دیکھیں نا، آج تک ہم نے اپنی کوئی ایسی بنائی نہیں ہے سافٹ ویئر جو پوری دنیا میں مسلمانوں کے معاملات کو لنک کرے۔ ابھی زین صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ فیس بک خود بخود کتنے آپ کے سوال یا کامنٹس چھپا دیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان میں کوئی لفظ انہوں نے کوڈ بنائے ہوئے ہیں لفظوں کے، کون سا لفظ آ جائے تو وہ آپ کی پوری تحریر کو چھپا دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے سوال، ہمارا جواب تو شرعی ہوتا ہے، مگر انہیں تو شریعت کا علم نہیں، وہ تو پرسن کو، کسی شخص کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، دیکھو یہ ایسا کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سوشل میڈیا پر آپ کو پتہ ہے مختلف مزاج کے لوگ ہیں، وہ اس کے حوالے سے کیا کیا اپنے تبصرے کرتے ہیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے کہ کسی غیر مسلم کی رسومات میں شامل نہ ہوں، یہ ہماری شرعی تعلیمات ہے۔ باقی سیاست کے حوالے سے، حکومتوں کے حوالے سے، اب کسی ہمیں غیر مسلم، مثلا کوئی پڑوسی ہے، بدعقیدہ ہے، غیر مسلم ہے، لیکن پڑوسی ہے، تو اس کے ہاں کوئی میت ہو جائے تو ہم یہ لفظ بھی چن کر کہتے ہیں کہ تمہیں بہت افسوس ہوا ہوگا، تمہارے لیے بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پابند ہیں، تو کوئی ایسا کام یا لفظ نہیں بولیں گے جو عند اللہ اور عند الرسول، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک صحیح نہیں، وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ عبداللہ نقشبندی صاحب کا سوال کہ کیا عالم دین بننے کے لیے حافظ ہونا لازم ہے؟ جی، قرآن کریم کو یاد کر لینے والے کو حافظ کہا جاتا ہے، حالانکہ پہلے ایسا کوئی پرانا ذکر نہیں ملتا، کیونکہ قرآن کی حفاظت تو اللہ کا ذمہ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، مگر چونکہ اس ذریعے بھی حفاظت ہوتی ہے تو جو یاد کر لے، بائی ہارٹ میمورائز کر لے، ہم اس کو بھی حافظ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو یاد کر لینا بہت بڑی سعادت ہے۔ اگر عالم دین حافظ قرآن ہوگا تو اس کو اور زیادہ سہولت ہوگی، مسائل کا بیان کرتے ہوئے آیتیں اس کے ذہن میں آئیں گی، مفہوم آئے گا، لیکن لازم نہیں ہے، کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ بریلی شریف انڈیا سے محمد عارف قادری صاحب کا سوال کہ اگر ہم کسی سے مرید ہیں اور کسی دوسرے سنی صحیح العقیدہ عالم سے طالب ہونا چاہیں تو کتنے اور علماء کرام یا پیران عظام سے طالب ہو سکتے ہیں؟
میں نے اس کا جواب کئی مرتبہ دیا ہے. ایک ہوتی ہے بیعت ارشاد، وہ ایک ہی ہوتی ہے بشرطے کہ صحیح طرح قائم ہو جائے اور صحیح شخص سے قائم ہو جائے، جس شخص کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل یعنی ملا ہوا ہو، درمیان میں کہیں کٹا ہوا نہ ہو، اور وہ شخص بھی عقیدے کے لحاظ سے عمل کے لحاظ سے درست ہو. تو اگر وہ بیعت ارشاد قائم ہو گئی تو وہ ایک ہوتی ہے. بیعت تبرک جس کو آپ طالب ہونا کہتے ہیں وہ 1000 سے بھی ہو سکتی ہے. آپ ہر ایک سے دعا لینے کی کوشش کرتے ہیں، جو بھی نیک ہو اللہ والا ہو آپ اس سے دعا لینا چاہتے ہیں، تو بیعت تبرک 1000 سے بھی ہو سکتی ہے بشرطے کہ بیعت ارشاد صحیح قائم ہوئی ہو. تو یہ لوگوں نے تو رسم بنا لیا ہے. اصل بیعت کیا تھی، اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس کی تربیت کیا تھی، اس کا حاصل کیا تھا، آج وہ چیزیں برائے نام رہ گئی ہیں. لوگ کچھ تعصبات کا شکار ہو گئے ہیں، یعنی ان کے اندر دوسروں کے لیے انوی یا میلس یا منفی قسم کے نیگیٹو تھاٹس آ گئے ہیں. ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہ ایک کاروبار نظر آ رہا ہے آج کل، سب کا ایک جیسا حال نہیں ہے. اللہ والے ہیں، اچھے ہیں، مگر زیادہ تر کاروباری اشتہاری ٹائپ کے ہو گئے تو نتیجے میں بدگمانیاں بڑھ گئیں. تو آپ زیادہ سے طالب ہوں، لیکن جس سے طالب ہوں یا جس سے بیعت تبرک کریں اس کو بھی دیکھ لیں. اگر وہ واقعی اللہ والا ہے تو دعا ضرور لیں، برکت ضرور حاصل کریں. متحدہ عرب امارات سے محمد حارث صاحب کا سوال کہ کال سینٹر کی ایسی نوکری کے بارے میں کیا حکم ہے جس میں کمپنی والے آپ کو یہ آرڈر دیں کہ آپ اپنا نام ایسا بتائیں جو کہ مغربی ممالک میں عام ہو، کیونکہ اگر اپنا اصل نام بتاتے ہیں تو وہاں کے جو لوگ ہیں جن کو ہمیں ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے اور ہمیں ان سے بات کرنی ہوتی ہے، وہ ہمارا ایشیائی نام سن کر تعصب کی وجہ سے ہم سے بات ہی نہیں کرتے. تو ہوتا یہ ہے کہ انہیں وہیں کا مقامی کوئی نام مشہور بتا کر کہ میں فلاں بات کر رہا ہوں، اور پھر وہ لوگ بات کر لیتے ہیں. تو اب یہ جو نام جھوٹا بلوا رہے ہیں کمپنی والے، اس کی وجہ سے ہماری تنخواہ حلال ہوگی یا نہیں؟ سوال میں جواب پوشیدہ ہے. 2 پیسے حاصل کرنے کے لیے میں اپنی شناخت بدلوں اور جھوٹ پر کاروبار کروں؟ جواب تو پوشیدہ ہے، خود ہی واضح کر رہا ہے. دنیا اہم ہو گئی، 4 پیسے اہم ہو گئے. اللہ کو رازق مانتے ہیں یا ان لوگوں کو رازق مانتے ہیں؟ من الرزاق، رازق کون ہے؟ رزق دینے والا اللہ تعالی ہے. 1000 طریقے ہیں اور جائز طریقے ہیں، وہ اختیار کریں گے. کوئی بھی ناجائز طریقہ اختیار کریں گے پیسے مل جائیں گے، شاید ایمان چلا جائے، برکت چلی جائے. اور غیر اسلامی نام وہ تو اور زیادہ سنگین معاملہ ہو جائے گا. البتہ کوئی عرفی نام وہ اگر چھپانے کے لیے رکھنا ہے تو عرفی نام وہ بھی غلط معنی والا نہیں ہونا چاہیے. وہ عرفی طور پر آپ استعمال کر لیں گے تو وہ اس کی گنجائش ہوگی، لیکن کوئی غیر مسلم نام رکھیں گے، جھوٹ کہیں گے تو وہ پھر غلط ہو جائے گا. ان کا اگلا سوال کہ جھوٹ اگر اپنی عزت نفس کو بچانے کے لیے بولا جائے تو کیا یہ جائز ہوگا؟ دیکھیں، عزت نفس کے لیے آپ کو شریعت نے جہاں تک اجازت دی ہے وہ پہچانیں. آپ کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ایسی نوعیت پیش آ گئی؟ اگر وہ ہام یعنی کسی کو نقصان نہیں دے رہا ہے اور وہ ضروری ہو گیا ہے وہاں پر، تو پہلے نوعیت واضح کرنی ہوگی، کیونکہ جو غلط چیز ہے اس کو ہم جائز نہیں کر سکتے. ہاں، بعض حالتوں میں جب حالت بدلتی ہے تو حکم بدل جاتا ہے.
تو اس نوعیت کو سامنے رکھنا ہوگا کہ کیا وہاں پر یہ ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ کو آپ کا حق نہیں مل رہا. تو نوعیت واضح ہوگی تو وقتی طور پر ایسا جو کسی کو نقصان نہ دے رہا ہو اور اس پہ دل میں کراہت ہو. یہ نہیں کہ دل سے بھی وہ پسند ہو جائے، کیونکہ دل سے پسند ہو گیا تو پھر آپ کی رضا شامل ہو گئی. تو یہ نوعیت کے حوالے سے ہوگا، ورنہ جھوٹ کی صرف 3 جگہ گنجائش ہے، وہ بھی بتا دی گئی ہے کہ آپ کو کافر پکڑ لیں، آپ سے مسلمانوں کے راز پوچھیں تو آپ وہاں غلط بولیں، صحیح نہ بتائیں. اسی طرح 2 مسلمان بھائیوں میں صلح کرانی ہے تو وہاں پر ایسا کوئی کلمہ کہنا پڑے جس کی وجہ سے صلح ہو جائے لیکن وہ خلاف واقعہ ہو اور نقصان نہ ہو، اس کی گنجائش رکھی گئی ہے. 2 بیویاں ہیں، دونوں پوچھ رہی ہیں کس سے زیادہ محبت، تو جو پوچھ رہی ہے اس کو کہے اسی سے زیادہ محبت. تو یہ 3 جگہ گنجائش دی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا، گنجائش کہ یہاں یہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم کریں گے تو جھوٹ جھوٹ ہے، اس میں آپ رعایت نہ ڈھونڈیں بلکہ شریعت کے حکم کی پابندی سیکھیں. کیا حکومت سیلاب متاثرین کے نام پر ملازمین کی تنخواہ سے 2 یا 5 دن کی تنخواہ کاٹنے کا حق رکھتی ہے؟ کیونکہ اکثر ملازمین سیلاب اور بارش سے خود متاثر ہیں اور وہ دوسرے کی خدمت تو دور اپنے اخراجات تک پورے نہیں کر پا رہے. جی، وہ آپ کے جو وزیر اعظم اس وقت بنے ہوئے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ جی جو سیلاب زدگان ہیں ان سے 2 مہینے بجلی کا بل نہیں لیا جائے گا. ان کے گھر ہیں، وہاں بجلی ہے. اعلان ایسے کر رہے ہیں آپ نے یہ بتائیں کہ آپ نے جو جس کو اشرافیہ کہتے ہیں آپ، ہائی سوسائٹی، آپ نے اس کی مراعات فیسلٹیز میں کیا کمی کی ہے؟ مثال کے طور پر کہ جی فلاں سیکٹری ہے گورنمنٹ کے عہدے کا، اس کو کہا جائے کہ جی اس کی 10 دن کی تنخواہ یا اس کی تنخواہ آدھی کر دی جائے گی، اس کی مراعات 50% کر دی جائیں گی. یہ نہیں، عوام کو نچوڑنا ہے. اور اب دیکھیں لوٹ مار کا سلسلہ، کیونکہ پوری طرح امداد نہیں پہنچ رہی، وہ کہاں کہاں کن کے گوداموں میں اور کن کے خزانوں میں جمع ہو رہی ہے. یہ جو آفتیں آتی ہیں نا، یہ ہمارے کردار ہیں. ہم دنیا کو اپنا کون سا چہرہ دکھا رہے ہیں؟ کیا ہیں ہم لوگ؟ ہمارے اندر صفائی تھی، ستھرائی تھی، سچائی تھی، پاکیزگی تھی. اب ساری غلاظتیں مسلمانوں کے ہاں جمع ہوئی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ حکمران کراچی شہر کو دیکھ لیں، میں ابھی پنجاب گیا، وہاں پر بھی جگہ جگہ کچروں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بیماریاں ہو رہی ہیں، دوائیں ملاوٹ والی بنائی جا رہی ہیں، انگریڈینٹس لکھے ہوئے ہیں، ڈالے نہیں جا رہے. لیکن یہ کہ مافیا ہیں یہ سب کے سب. اور حکمران چونکہ ڈاکٹر بھی ان کے پاس آتا ہے، کمپنی والا میری اس دوا کو یہ کریں، میں آپ کو کارڈ دوں گا، میں آپ کو یہ دوں گا، وہ اسی دوا کو ریکومنڈ کرتا ہے، اسی کی سفارش کرتا ہے، جس لیبارٹری سے اس کو کمیشن ملتا ہے اسی کی سفارش. یہ ہمارے کردار ہیں. آپ ہر طبقے میں، یہ نہ کہیے کہ دینی طبقے میں نہیں، وہاں پہ بھی یہی باتیں بہت سی آ گئی ہیں. تو جب تک ہم لوگ شریعت و سنت کی پابندی نہیں کریں گے، ہم جن ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں نا بڑی محبت سے، ہم نے ان کا کہنا کتنا مانا ہے، ان کے کردار کو کتنا اپنایا ہے. اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا اور 104واں کتنا کام کر گئے وہ. ہم ان کی باتیں تو کرتے ہیں، ان کو اپناتے کتنا ہے، عمل کتنا ہے. تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں ان کو سوچنا ہوگا امداد کے حوالے سے بھی. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملازمین کی تنخواہ میں سے کاٹ لینا، ملازمین کی اجازت کے بغیر نہ کریں. آپ ان سے یہ کہیں وہ خود کہ جی بتائیں کتنے دن کی وہ تنخواہ دے دیتے ہیں، وہ خوشی سے دینا چاہیں، اسی سے ہی آپ نے مانگنا ہے، اپنی تنخواہ میں سے تو دینا نہیں ہے. اب $4000 پر کمرہ لیا ہے امریکہ میں وزیر اعظم کہلانے والے نے. $4000 کا مطلب پاکستانی اس وقت 8 لاکھ روپے سے زیادہ بنتے ہیں. اس کو نہیں معلوم کہ یہاں پر کیا حال ہے خزانے کا. باقی افراد کے لیے $2,000 کے.
کیا اور کوئی صورت نہیں ہے؟ نہیں جی، ملک کا امیج دینا، معاف کیجیے گا، آپ امیج نہیں دے رہے، آپ رانگ امیج دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہاں پر، وہ ہم ہوٹلوں میں بھی رہ لیتے ہیں، دوستوں کے ہاں بھی رہ لیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جی ہم کفایت سے آ رہی تو معلوم ہوا جی 50 گاڑیوں کے آرڈر دے دیے گئے، نئی گاڑیاں۔ وہ ایک صاحب نے بھینسیں نکالی تھیں، ان بھینسوں کی نیلامی پہ ہی انہوں نے جتنے اشتہار دے دیے تھے، اور پھر اس کے بعد کتنا کچھ لیا۔ دعوے ہیں نا ان لوگوں کے، منافقت، جھوٹ، اور ہم لوگ بے وقوف بنتے ہیں۔ نہیں جی، انہی کو ووٹ دینا ہے تو 2 ووٹ پھر بھگتنا، اللہ کے سامنے جواب دینا۔ یہ نہ دین کے دوست ہیں نہ وطن کے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ ہمیں کردار عطا کرے، ہم لوگ اسلام پابند بنیں۔ ہم جب اللہ کو راضی کریں گے پھر ہمیں بلائیں نہیں آئیں گی، پھر یہ تنخواہیں نہیں کٹیں گی آپ کی، مگر ہم کام چور ہیں، ہم لوگ بھی اوپر کی کمائی، رشوت، اب اس کو ہم ناجائز بھی نہیں سمجھتے، سب کے سب کھا رہے ہیں، کیا ہوگا پھر؟ انجمن آرا صاحبہ کا سوال کہ آج سے 30 سال قبل میری رخصتی کے وقت میرے والدین نے مجھے قرآن پاک اور ساتھ میں بہشتی زیور کتاب تحفتاً دی تھی، جو کہ ایک بد مذہب کی لکھی ہوئی ہے، تو کیا اس وقت تو مجھے اب عقائد کو پرکھنے کا علم نہیں تھا اور شعور نہیں تھا، اب کیا جب کہ مجھے شعور حاصل ہے تو میں اپنے ماں باپ پر بدعقیدگی کا گمان رکھتے ہوئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے سے باز رہوں یا پھر دعا کر سکتی؟ دیکھیں، آپ نے ایک تو یہ نا کہ جس طرح ہمارے ہاں بہت سے اہل سنت افراد ہیں، میت ہوتی ہے تو اس موقع پر بھی وہ غلط لوگوں کی کتابیں تقسیم کر دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا، یا غلط لوگوں کو بلا لیتے ہیں جو جن کے فتوے ہیں کہ سوئم 7واں 10واں 20واں 40واں جائز ہی نہیں، انہی کو بلا لیتے ہیں، انہی کے مدرسوں کی امداد بھی کر دیتے ہیں نا واقفی میں۔ کچھ لوگ شہرت کی بنا پہ کرتے ہیں کہ فلاں کو بلائیں گے، اس کی شہرت ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے ہاں پیسوں کے لیے آ گیا ہے یا آپ کے نام کی وجہ سے آ گیا کہ کل کو آپ سے فائدے نکالے گا۔ تو آپ کو چاہیے جب کبھی ایسا کریں نا پہلے پوچھ لیں۔ اب بچی کو جہیز میں دینا کیا دیں؟ اب وہ دے دیں گے، وہ بڑے اچھے کپڑوں میں، وہ جزدان کہتے ہیں جی، جو غلاف ہوتا ہے، اس میں لپیٹ کے رکھ دیں گے، پڑھتے ہیں نہیں۔ اب جنتی زیور اہل سنت کی طرف سے بھی چھپی ہوئی ہے، موجود ہے، لیکن یہ کہ آپ نے اس کو بھی رکھ دینا ہے تو پڑھنا ہی نہیں ہے، تو کیوں اتنے پیسے اس پیسے سے غریب کا بھرا کر دیں، کسی کو طالب علم کو اس کا خرچہ اٹھا لیں، وہ دین کا عالم بن جائے۔ اپنے بچوں کو آپ نے دین سکھایا بھی، جب تک بچی آپ کے پاس رہی آپ نے اس کو کتنے عقائد سکھائے، کیا کیا؟ اگر ماں باپ نے لا علمی میں کیا ہے اور ان کے عقیدے میں کوئی خرابی نہیں تھی تو ان کے لیے دعا کی جائے گی، اور اگر یقین ہو جائے کہ نہیں ان کے عقیدے درست نہیں تھے تو پھر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا جائے۔ اسلام آباد سے رشید صاحب کا سوال کہ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت پر ایک بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نام میں یزید کیوں آتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ تو اس میں آج کتنے صحابہ کا نام یزید تھا؟ ہمیں لفظ یزید پر، یعنی لفظ پر اعتراض نہیں، اس شخص پر جس نے یزید نام والے نے جو حرکتیں کی ہیں اس کی وجہ سے اب ہم وہ نام اپنے بچوں کا نہیں رکھتے، پاکستان، ہندوستان میں، عرب میں آج تک رکھتے ہیں، وہاں ابھی بھی ہیں کئی لوگوں کے نام۔ تو ذہن میں رہے کہ حضرت بایزید بستامی، اب اس طرح آپ نام لیں گے تو عمر بن ہشام نام تھا ابو جہل کا۔ اب عمر نام کے اور کتنے صحابہ اور کتنے بزرگ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ایک شخص اس نام والا ایسا ہو گیا کہ اب اس نام کو رکھنا دل گوارا نہیں کرتا۔ لفظ یزید کا، اور یہ نہیں کہ لفظ یزید کی مذمت کر رہے ہیں، اس شخص کی، وہ یزید نام والا جس نے آل رسول کو قتل کیا، جس نے مدینہ منورہ کی حرمت کو پامال کیا، اس خبیث کے لیے ہم اب یہ نہیں کہتے، مطلب یہ کہ انعام ہم پسند نہیں کرتے۔ لفظ شمر یا شمر اصل لفظ ہے، اس کے معنی بھی دیکھے جائیں لغت میں برے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ کردار ایسا ہو گیا تو اب وہ نام نہیں رکھا جاتا۔
تو جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں وہ علمی طور پر بات کو سمجھ نہیں رہے، اور پھر یہ کہ وہ با یزید ہیں، اور اس کو صرف لفظ یزید نہیں ہے، ورنہ اور کتنے ایسے نام ہیں آپ ان کو دیکھیں گے تو ذہن میں رہے اس شخص کی وجہ سے. لازمی بات ہے انہوں نے، ان کا نام تو تیفور بن عیسیٰ ہے، اصل نام ہے. تو کنیت میں اگر کوئی چیز ہے تو اس کے حوالے سے اور کتنی کنیتیں ہیں جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آج بھی رائج ہیں اور دوسروں کی بھی تھیں. تو دیکھنا ہوگا، معنی کو بھی دیکھنا ہوگا، اور کسی چیز سے اگر منع کر دیا گیا وہ بھی دیکھنا ہوگا، اور اگر اس سے ایمان کا خطرہ ہے تو بھی دیکھنا ہوگا. ان کا اگلا سوال کہ داتا دربار پر عرس کی جو عظیم تقریب ہوئی، کیا موجودہ سیلاب کی صورتحال میں یہاں جو پیسہ خرچ ہوا، کیا وہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو جانا چاہیے تھا یا نہیں؟ یہ بات میلاد النبی پہ بھی لوگوں کو یاد آتی ہے، یہ بات قربانی پہ بھی لوگوں کو یاد آتی ہے، اور کسی موقع پہ یاد نہیں آتی. 14 اگست منائی گئی، کتنے جھنڈے، کتنے قمقمے، کتنے سلسلے، کتنی پارٹیاں، اس وقت یاد نہیں آئی. لیکن جب بھی کوئی دینی معاملہ ہوگا ان لوگوں کو یہ چیزیں یاد آتی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، میچ ہو رہے ہیں، کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، اس وقت کیوں نہیں یاد آ رہا ان کو؟ ہمارے اس اسلامی جمہوریہ میں اب مجسمے بنا کے سڑکوں پہ رکھے جا رہے ہیں، اس وقت ان کو یہ باتیں یاد نہیں آ رہی. سیاسی پارٹی کا جلسہ ہوتا ہے، اس کے بینر، اس کے جھنڈے، اس کے فلیکسز کروڑوں روپے کے لگتے ہیں. اس وقت ان کو نہ غریب کی بیٹی یاد آتی ہے، نہ سیلاب زدگان یاد آتے ہیں، نہ ہی ان کو مریض یاد آتے ہیں. پھر حج کے موقع پہ یہ کہیں گے کہ جی حج پہ اتنا خرچہ، تو حج کی جگہ یہ کر دو. پھر یہ تو اس طرح راستہ کھولنے والی بات. بھئی تم اپنے گھر میں جب شادی کرتے ہو اس وقت تمہیں سیلاب زدگان کیوں یاد نہیں آتے؟ کتنی پارٹیاں کرتے ہو، کتنے کھانے کرتے ہو، کتنی چراغاں کرتے ہو. تو یہ اس طرح کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. اس کا تقابل نہیں، آپ یہ کہیں کہ جی جو بھی ایسے کام جو فضول ہوں، دینی نہیں. مثال کے طور پر یہ سیاسی، اب میں وہ جو ایک شخص جلسے کر رہا ہے، جلسوں پہ جلسے، ایک جلسے پہ کتنا خرچہ آتا ہوگا؟ کروڑوں روپے. جی. اور کتنے کروڑ ہو رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہر ایک کے لیے قانون الگ ہے. ہماری عدالت عالیہ، عدالت عظمیٰ، اس کے بھی لوگ آج کل سوشل میڈیا پہ کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ کسی کو کوئی اجازت ہے، کسی کو نہیں ہے. تو جہاں پر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے وہاں آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. کل کو تو آپ اس طرح اور کتنی 50 چیزوں کی لسٹ بنا لیں گے. تو آپ یہ کہیں کہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری اخراجات بند کیے جائیں. اب داتا صاحب کے اس پہ جتنا خرچہ ہوا، کتنے لوگوں کو کھانا ملا، کتنے لوگوں کو پیغام ملا ہوگا، کتنے لوگوں نے روحانی برکات حاصل کی ہوں گی. آپ کو نہیں پسند، باقی چیزوں پہ آپ نہیں بول رہے. عجیب ہے. لاہور سے حماد صاحب کا سوال کہ مختار ثقفی کون تھا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے. جی یہ کوفہ کا رہنے والا، جس کو ہمارے ہاں نوٹیبل پرسن کہتے ہیں نا، نمایاں افراد ہوتے ہیں بعض علاقوں میں. تو یہ کوفہ کا ایک نمایاں شخص تھا. شروع میں محب اہل بیت تھا. حضرت امام مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین کے بھائی تھے، چچا زاد، آپ نے ان کو بھیجا تھا. حضرت عقیل حضرت علی کے بھائی، مسلم ان کے بیٹے، تو امام حسین کے وہ چچا زاد بھائی تھے. وہ اسی کے گھر میں آ کے رہے تھے. یہ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہتا تھا. اس نے واقعہ کربلا کے بعد امام اور اہل بیت کے قاتلین سے بدلہ بھی لیا. چھانٹ چھانٹ کے، نکال کے اس نے ان سب کو جو بھی کچھ کر سکتا تھا اس نے کیا. مگر اچانک نبوت کا اعلان کر دیا، اپنی محنت کو برباد کر لیا، نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا. تو ہمارے ہاں عقائد کے حوالے سے رعایت نہیں ہوتی. گناہ گار کوئی شخص ہو، ہم کہہ سکتے ہیں اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن جس کے عقائد خراب ہو جائیں پھر اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی. محمد عدنان صاحب کا سوال کہ بعض خواتین میں یہ رواج ہے کہ جناب سیدہ پاک اور 10 بیویوں کی کہانی پڑھتے یا سننے کی
منت مانتی ہیں خاص کر سفر کے مہینے میں، اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ کئی مرتبہ جواب دیا ہے، زین میاں آپ کے سامنے جواب دیا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں، ان میں سے جو چوتھی ہیں وہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، جن کا مرتبہ اولاد رسول میں سب سے زیادہ ہے۔ ان کی شان، ان کے مقام اور ان کے مرتبے کی ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ ہماری حیثیت بہت اعلیٰ شان والی۔ ان کے صحیح واقعات موجود ہیں، ان کے فضائل قرآن اور احادیث کی روشنی میں موجود ہے، تو ہم فرضی کیوں بنائیں؟ مجھے شروع میں جب پہلی مرتبہ یہ کسی نے دی تھی 10 بیویوں کی کہانیاں یا 5 بیویوں کی کہانیاں، میں نے اپنے طور پر بہت کتابیں کھنگالیں، مگر مجھے کہیں یہ واقعات نہیں ملے۔ اب آپ کہیں گے کہ منت کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ وہ سیدہ کے نام کی برکت سے ہوتی ہے۔ تو سیدہ کے صحیح حالات پڑھیں، ان کی صحیح باتیں پڑھیں۔ یہ فرضی کہانیاں یہ ان کی شان کے لائق بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں وہ نبی پاک کے ارشادات ان کے لیے، خود ان کی تعلیمات، اور میں ان بیویوں سے کہوں گا منتیں مانتی ہیں، سیدہ کے نام کو بہت پیار کرتی ہیں، سیدہ کی باتیں اپناتی کیوں نہیں ہیں؟ وہ کتنی باحیا تھیں، وہ کتنی پردہ دار تھیں، وہ کتنی عبادت گزار تھیں، ان چیزوں کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب بیوٹی پارلر میں جا کے کیا کیا کرواتی ہیں، آپ کتنے فیشن اپناتی ہیں جن کو سیدہ نے سختی سے ناپسند کیا، تو پھر سیدہ کی محبت کہاں ہوئی؟ آپ کو وہ بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لاہور سے عائشہ صاحبہ کا سوال کہ میرے والد صاحب حیات نہیں ہیں، ہم صرف بہنیں ہیں، کیا میرے والد صاحب کی زمین میں سے میرے تایا کے بیٹوں کو حصہ جائے گا؟ اس میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ وراثت کے مسئلے کیا حقیقت ہے، کیا ہے؟ برائے مہربانی آپ کے قریب ترین جو بھی مدرسہ ہو دینی، وہاں آپ اپنا سوال بھیجیے، وہ آپ سے تحقیق کریں گے کہ اصل واقعہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے۔ بیٹا نہیں ہوتا ہے تو تقسیم کس طرح ہوتی ہے، بیٹا ہوتا ہے تو تقسیم کس طرح ہوتی ہے، فرق ہے، شریعت کے احکام ہیں۔ اور یہ میراث، علم میراث، اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ صحیح بیان، ورنہ صرف صورت مسئولہ یعنی سوال میں جو کچھ پوچھا گیا ہے اس کے مطابق مختصر جواب ہوتا ہے تو لوگ اس پر سمجھ نہیں پاتے۔ تو بہتر ہوگا کہ آپ قریب ترین کوئی بھی مدرسہ ہو، اور پھر یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، کوئی بھی دارالافتاء جو صحیح ہو، وہاں پر آپ یہ صورت بھیجیں گے، آپ کے سامنے تمام تفصیل آ جائے گی کہ اس وفات پانے والے کے کون کون افراد، اس کی بہنیں تھیں یا نہیں، بھائی تھے یا نہیں، کون زندہ ہیں کون نہیں ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ثروت خالد صاحبہ کا سوال کہ ہمارے گھر کے پاس سے ایک وقت میں 2 مساجد سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، کیا دونوں کا جواب دینا لازم ہے؟ بہتر ہوتا ہے، کلمات ہیں، لیکن یہ کہ جو پہلی یہ اذان ہے اہل سنت کی طرف سے آئی ہے اس کا جواب ضرور دیں۔ اس کے بعد اگر آپ نہیں دیتے لیکن خاموشی سے سنیں اس اذان کو، ان کے کلمات کا احترام کریں، جواب دیں گے آپ کو ثواب ہوگا، نہیں دیں گے تو پہلی کا جواب دے دیا وہ کافی ہوگا۔ رضوان صاحب کا سوال کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والا سجدہ اور رکوع کیسے کرے گا؟ جی، کرسی پہ بیٹھنا آج کل ہو گیا، پہلے یہ تھا کہ جو کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تھے وہ بیٹھ کے پڑھتے تھے، جو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تھے وہ لیٹ کے اشاروں سے پڑھتے تھے۔ ایک شخص رکوع کے لیے نہیں جھک سکتا، سجدے کے لیے نہیں جھک سکتا تو وہ اشارے سے کرے گا۔ اب کرسی پہ بیٹھا ہے، اس کے قیام بھی جب اس کا ختم ہو گیا، اب وہ بیٹھا ہے تو رکوع میں تھوڑا سا جھکے گا، سجدے میں تھوڑا سا زیادہ جھکے گا، یہ ہے اس کے لیے۔ محمد عدنان صاحب کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ ہر سال یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ربیع الاول کے جلوس میں بعض علاقوں میں آتش بازی اور دیگر
بد اخلاقیاں وغیرہ اعلانیہ طور پر کی جاتی ہیں، اور گزشتہ سال یہاں تک دیکھا گیا تھا کہ ایک لڑکی کو حور بنا کر بٹھایا گیا تھا اسٹیج پر۔ اس تمام باتوں کے بارے میں کیا شرعی کیا اس احکام؟ کی مذمت نہیں کی گئی؟ اتنا سوال دہرا لیا کہ جی ایک لڑکی کو حور بنا کے بٹھا دیا، کیا نہیں دیکھا کہ اس کے بعد علماء نے کتنی اس کی گرفت کی؟ وہ کیوں نہیں یاد رہی؟ اب وہ بھی بیان کریں کہ اس وقت کے علماء نے جب جن کو پتہ چلا انہوں نے سختی سے اس کی مذمت کی اور لوگوں کو بتایا کہ اس فعل کے کرنے والے کتنے شدید گناہ گار ہیں۔ وہ بھی ذکر کیا کرے نا۔ اب کوئی غلط کرتا ہے، دیکھیں آتش بازی آپ کے ہاں ایک خوشی کی علامت بن گئی، شادیوں پہ آپ کرتے ہیں، حالانکہ فضول خرچی۔ ہمارے ہاں تو شب برات میں پٹاخے چھوڑتے ہیں، لوگوں نے سمجھا ہے کہ پتہ نہیں وہ بہت ضروری ہے، اس کو حصہ بنا دیا اس کا۔ تو اگر خوشی مناتے ہوئے جائز طریقہ کیا جائے، منع نہیں ہے، اور اس میں اسراف بھی نہیں ہے، فضول خرچی بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ نیکی کے لیے، حضور کی آمد کی خوشی کے لیے ہم ساری دنیا لٹا دیں تب بھی وہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمیں وہ تاثر نہیں دینا جو دوسروں کو ایسا بجائے اس طرف لانے کے ان کو دور کرے۔ ہمیں ان کو بتانا ہے کہ یہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی کا موقع ہے، اس موقع پہ ہر جائز کام کیا جائے، لوگوں کے دل جیتے جائیں، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار کیا جائے، تو غلط کاموں سے بچا جائے۔ جو شخص بھی، اب مثال کے طور پر شربت پلایا جائے گا، بہت سی جگہوں پہ مٹھائی تقسیم کی جائے گی، گھٹیا مٹیریل یا نقصان دہ اب بچوں کو پلائیں گے، وہ شربت اگر صحیح نہیں ہے آپ کو ثواب نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نقصان دہ چیز پلا رہے ہیں۔ اچھی کوالٹی کی چیز، اور تبرک دیں، بے حرمتی نہ کریں۔ جھنڈے بنائیں تو اچھی چیز کے بنائیں، گھٹیا مٹیریل کے بناتے ہیں، وہ ذرا سی ہوا سے پھٹ جاتے ہیں اور پھر وہ لوگ پھینک دیتے ہیں، بچوں کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، ان کو ادب نہیں ہوتا۔ بیجز لگاتے ہیں یا رسول اللہ کے، لبیک کے، یا نالین شریف کے، ان کا احترام نہیں کرتے۔ تو ہمیں ادب سیکھنا ہے، ادب بہت ضروری چیز ہے، ادب نہ ہو تو بڑی بڑی ہماری محنتیں بیکار ہو جاتی ہیں، ادب سیکھنا ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ سرجری میں کاٹرائزیشن، یعنی کہ وہ جسم کو کسی گرم چیز سے زخم کو داغنا، اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے، اور داغ کا علاج کرنے والی حدیث پاک کی وضاحت فرما دیجیے۔ کون کر رہا ہے آج کل ایسا؟ مجھے بتایا جائے۔ پہلے یہ بتائیں کہ یہ طریقہ علاج کہاں ہو رہا ہے؟ زیادہ تر تو آپریشن ہوتے ہیں، وہ بہت سے جراح ہوتے تھے یا دوسرے ہوتے تھے جو کرتے تھے۔ اب مجھے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ہو کہاں رہا ہے؟ جانوروں کے ساتھ تو کر رہے ہیں، انسانوں کے ساتھ میرے علم میں شاید ابھی پاکستان میں نے نہیں سنا کہ کہیں ایسا کیا جاتا ہے۔ لیکن طریقہ علاج بہت سے ہیں، ان میں سے اگر کوئی غیر فطری اور ناجائز نہیں ہے تو وہ جائز ہے، لیکن پتہ ہو۔ ہم پوچھ لیتے ہیں، پہلے یہ بتائیں کہ ہو بھی رہا ہے، کہیں کوئی کر بھی رہا ہے۔ اگر کسی نے ذاتی طور پر کیا ہوا ہے اور اس کو پوری مہارت نہیں تو اس کو تو اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ عطائی ڈاکٹر جس طرح ہیں، وہ نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھ لیا، لائسنس بھی نہیں ہے، پڑھے ہوئے بھی نہیں ہے، تو وہ ایسی ہی گولی دیں گے، نہ مرض رہے گا نہ مریض رہے گا۔ تو بہت احتیاط کریں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کہاں ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، پھر آپ کو اس کا حل بتایا جائے۔ ان کا اگلا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقیدہ حاضر و ناظر کیا ہونا چاہیے؟ حاضر کے معنی موجود ہونا، ناظر کے معنی دیکھنا۔ جتنے لوگ یہ لفظ سنتے ہیں ان کو اصل معنی بھی معلوم نہیں ہوتے۔ سورج، سن، آفتاب، اور کتنے نام ہیں، چمکتا ہے، ایک ہے اس کا جسم، اس کا وجود، ایک ہے اس کی روشنی۔ جسم کے ساتھ وہ بلندیوں پر ہے، آسمانوں پہ۔ روشنی ہر جگہ ہے یا نہیں ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے آفتاب ہیں، جسم کے ساتھ مدینے میں ہیں، کائنات بھر میں ان کا نور ہے، ان کی روشنی۔ ہم ان کو جسمانی طور پر فزیکلی حاضر و موجود نہیں مانتے کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ پوری کائنات میں موجود ہیں، ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ اپنی نورانیت اور روحانیت کے ساتھ جلوہ گر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ پہلے اس عقیدے کو سمجھا جائے۔ اپنا اعتراض دہرانے والے رٹا لگائے ہوئے ہیں، پیرٹ کی طرح وہ وہی بات کہتے رہتے ہیں، جواب نہیں سنتے۔ تھانوی صاحب جو مکتبہ دیوبند کے بڑے عالم کہلاتے ہیں، انہوں نے اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا مطلب جو لکھا ہے ذرا پہلے وہ پڑھ لیں، ہم سے بات کرنے سے پہلے ذرا وہ پڑھ لیں۔ میں نے وہ جو کتاب لکھی تھی نا، جو میرے مضامین ہیں نعت رنگ میں چھپے تھے، اس میں نے ان کا حوالہ دیا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ حاضر ناظر ہے، تھانوی صاحب نے اس کا کیا لکھا ہے ذرا پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا سے پوری کائنات میں جلوہ گر ہیں، نورانی طور پر، روحانی طور پر۔ اور جب سے یہ سائنس آئی ہے، مسئلے سمجھنا تو اور آسان ہو گیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا جواب دے رہا ہوں، کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، دنیا کے کتنے ممالک میں لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں؟ میں تو ایک ہوں، لیکن کتنی جگہ پہ دیکھا جا رہا ہوں۔ تو جب مادیات کا یہ عالم ہے، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ سمجھنا آسان ہے۔ تو سن لیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر حاضر و موجود نہیں مانتے، ہم ان کو نورانی روحانی طور پر حاضر و ناظر مانتے ہیں، اور اس پر کوئی اعتراض کسی کا درست نہیں ہوگا۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے، تسکین الخواطر فی مسالات الحاضر و ناظر، اور علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، قرآن کی آیات احادیث پیش کی ہیں۔ تو سمجھیں، جسمانی طور پر وہ مدینے میں ہے، روحانی طور پر ہر مومن کے سینے میں ہے۔ تو یہ واضح ہو گیا۔ اب اعتراض بتا دیں، وہ آفتاب حضور کے نور سے بنا ہے، اس کی روشنی ہر جگہ، وجود ایک جگہ، نبی پاک کا وجود ایک جگہ، ان کی روشنی ہر جگہ، اور وہ اللہ کی عطا سے۔ پھر اللہ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہوگا؟ جو میرا پیارا بن جاتا ہے، اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، اس کے کان میں بن جاتا ہوں، پھر اس کا کیا جواب دیں گے؟ اب یہ لوگ، وہ حافظ طاہر صاحب کے ہاں جو ریکارڈنگ ہوئی تھی نا، میں نے اس میں بھی یہ جواب دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ ماننے والے شیطان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہر انسان کے ساتھ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، اکیلے میں ہوں، محفل میں ہوں، ہزاروں فٹ کی بلندی پہ ہوں، پانی میں ہوں، کہیں ہوں، ایک شیطان کو ہر ایک کے ساتھ وہ مان رہے ہیں۔ مجھے یہ بتایا جائے، کیا شیطان کو گمراہی کا منصب ملا ہے؟ نہیں۔ مہلت ملی ہے۔ نبی پاک کو تو ہدایت کا منصب ملا ہے۔ تو جس کو منصب نہیں ملا اس کے لیے مان رہے ہیں کمال، جس کو منصب ملا ہے اس کے لیے نہیں مان رہے۔ عقل کہاں چلی گئی ہے؟ آپ بٹھا کے پوچھ لیں، بھئی شیطان ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، کہیں گے ہوتا ہے۔ تو تمہارے بڑے کی بات ہو رہی ہے تو مان رہے ہو، کائنات کے بڑے کی بات کیوں نہیں مانتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، بس قرآن کی کتنی آیتیں، میں پھر پوری تقریر کروں اس پہ۔ اور شاہد اس کے معنی کرتے ہیں گواہ، گواہ بھی اسی کو کہتے ہیں نا جو حاضر و موجود ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر، نورانی اور روحانی طور پر۔ ان کا اگلا سوال کہ اقامت میں کچھ لوگ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بعض حی علی الصلاح یا پھر حی علی الفلاح
پر صحیح مسئلہ کیا ہے؟ جی بالکل یہی مسئلہ ہے، حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح سے پہلے کھڑے نہیں ہونا چاہیے، مسئلہ یہی ہے۔ اب جو نہیں کرتے ہیں یا ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے یا ان کو لگتا ہے کہ نہیں یہ کوئی ایسا اہم نہیں ہے، تو شریعت کی باتوں کو ہلکا سمجھنا بھی انسان کو خرابی کی طرف لے جاتا ہے اور بعض مرتبہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو حکم یہی ہے کہ حی علی الصلاح پہ کھڑے ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہی اسی وقت لاتے تھے، تو اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے۔ منڈی بہاؤالدین سے محمد اسد صاحب کا سوال کہ اگر اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ اللہ پاک کی طرف سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے الگ کر دیا جائے تو ان پیسوں کو کہاں خرچ کرنا چاہیے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ کیا ہم ان پیسوں کو لنگر پکانے، میلاد شریف کے لیے اور ختم شریف وغیرہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو کیا ہمارے گھر والے اس میں سے کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کو پارٹنر بنایا ہوا ہے، یہاں تک لفظ کہتے ہیں وہ ناسمجھی میں۔ بہرحال یہ کہ لوگ رکھتے ہیں کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے لیے، فی سبیل اللہ یا للہ کہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس سے نیک کام کریں، جو بھی کریں۔ لازمی بات ہے وہ صدقہ واجبہ، منت نہیں مانی ہوئی ہے جی جان کی، تو اس میں غنی امیر سب کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ مستحق لوگوں کو، کوئی بھی کسی طالب علم کا خرچہ، کسی مریض کا خرچہ، کسی کمزور کی مدد کسی طرح، تو جو بھی ہو سکے اس سے نیک کام کریں گے، اس سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو جائز نہیں ہوگا۔ ارمان اشرفی صاحب کا سوال کہ اگر دور سے کسی دور مسجد کی اذان کی آواز آئے جو کہ صحیح العقیدہ ہو، اور قریب میں جو مسجد ہے وہ بھی صحیح العقیدہ ہے، اب ہمارے محلے کی اذان کی آواز اب تک نہیں آئی ہے لیکن دور سے آ چکی ہے، تو کیا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ وقت ہونا شرط ہے نماز کے لیے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقرر ہے، وقت ہو جانا چاہیے۔ چارٹ بنے ہوئے ہیں پوری دنیا کے لیے، اب تو دعوت اسلامی والوں نے بنا دیے ہیں، تو چارٹ آپ کے سامنے نہیں ہے، وقت معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اذان کی آواز جو ہے یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ انہوں نے بتا دیا وقت ہو گیا ہے، اصل چیز وقت ہونا ہے، وقت ہو گیا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مصطفیٰ خان صاحب کا سوال کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کہنا کیسا ہے؟ کیا یہ نعرہ لگانا درست ہے؟ قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور فتح مکہ کے جو بعد مسلمان ہوئے، درجے میں برابر نہیں ہے۔ صحابی سارے ہیں، صحابی ہونے میں تمام صحابہ برابر ہیں، درجے میں برابر نہیں ہیں، لیکن آگے بیان ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ حسنہ عربی میں سوء کی ضد ہے، تو اس سے مراد اکثر نے یہ کہا ہے جنت ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے گا۔ تو ہم اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو یہی مانتے ہیں کہ وہ اللہ کی عطا سے بخشے ہوئے ہیں۔ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں اور نبی پاک کے متعدد ارشادات کی روشنی میں ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی بدگمانی نہیں کرتے۔ باقی معاملہ ان سے اگر کوئی ایسے کام سرزد ہوئے ہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دیں، میں جج نہیں ہوں، تو میں اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے بارے میں خوش عقیدگی ہی رکھوں گا۔ فیصل آباد سے جنید اکبر صاحب کا سوال کہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول سے کیا مراد ہے؟ تصوف میں لوگوں نے اس کا نام صوفی ازم رکھ دیا ہے، اسلام میں کوئی ازم نہیں ہے، اسلام مکمل مذہب ہے، مکمل دین ہے۔ تصوف یعنی روحانیت، اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی مرشد کا مطلب راہ دکھانے والا، لوگ مرشد بولتے ہیں، تو مرشد تو وہ ہوتا ہے جو راہ دیکھتا ہے، مرشد راہ دکھانے والا، مرشد جس نے راہ دیکھی، جس کو دکھائی گئی۔ تو جو مرشد ہوتا ہے نا، سب سے پہلے آپ کا وہ رابطہ اس سے ہوتا ہے،
آپ اپنے آپ کو اس سے محبت میں، عقیدت میں، اعتماد میں، اعتبار میں اپنے آپ کو پورا کرتے ہیں کہ آپ کے اندر اپنے سے زیادہ اس کی محبت ہو۔ جب اس کی محبت زیادہ ہوتی ہے نا تو عمل کی قوت بڑھتی ہے، آپ نیکی زیادہ کرتے ہیں، اچھائی کو اپناتے ہیں تو درجہ بڑھتا ہے۔ تو پھر مرشد کی ذات سے آگے آپ کو پھر کیا ہوتا ہے، وہ مرشد آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گویا پیش کر دیتا ہے۔ پھر آپ نبی پاک کے جلووں میں، ان کی باتوں میں، اور پھر جب ان کی ذات میں آپ فنا ہو جاتے ہیں یعنی گم ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو رب تعالیٰ کی محبوبیت کا درجہ ملتا ہے۔ تو یہ درجے ہیں۔ تربیت ہوتی تھی، لیکن یہ کہ اگر پیر صاحب خود ہی خالی ہے تو وہ کسی کو کیا کریں گے۔ اب خلافت خالی آفت اور خلیفے خالی لفافے، الا ماشاء اللہ، سب ایک جیسے نہیں ہیں۔ تو ہمیں جو بھی ہے اس شخص میں کہا جاتا ہے نا، جو بہترین کون ہوں گے، جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، جن کی صحبت میں بیٹھ کے عشق رسول بڑھے، نیکی کا جذبہ بڑھے، تو وہ اصل ہے۔ اور دیکھا جائے تو ہم لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں، وہ خالی ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے نیکی کی۔ تو یہ درجے ہیں، جتنا زیادہ ہم محبت میں، نیکی میں بڑھتے جائیں گے، اسی طرح ان درجوں کی سیر ہوتی رہے گی۔ شاہ نواز صاحب کا سوال کہ اہل سنت کا حضرت امام مہدی کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، ان کا ظہور ہوگا، اور کیا وہ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد میں سے ہوں گے؟ نیز یہ بھی بتا دیجئے کہ امام مہدی کو امام غائب کہا جاتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں ایک تو شیعہ کانسیپٹ ہے، ایک اہل سنت کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تھا، ان کا نام محمد ہوگا، مہدی ان کا لقب، ہدایت یافتہ، تو فرمایا وہ تیری اولاد سے ہوگا۔ وہ سیدنا امام حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خلافت چھوڑی تھی، اقتدار قربان کیا تھا، تو یہی بتایا جاتا ہے کہ ان کی اولاد میں ہوں گے اور پیدا ہوں گے۔ پیدا ہونے کے بعد ظاہر ہوں گے، یعنی لوگوں میں ظاہر ہوں گے، پیدا ہوں گے، یہ نہیں کہ کہیں چھپے ہوئے یہ امام غائب وغیرہ۔ یہ شیعہ حضرات کا عقیدہ، ہمارا یہ ہے کہ وہ پیدا ہوں گے، تشریف لائیں گے، ظاہر ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوگی اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس بارے میں جب نیا یہ کرونا شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کے اسی فورم پہ ان کے بارے میں خاصی گفتگو کی تھی، اگر محفوظ ہو تو وہ دیکھ لیں، ورنہ ہماری کتابیں موجود ہیں۔ برمنگم یونائٹڈ کنگڈم سے اظہر حسین صاحب کا سوال کہ کیا کوئی صحیح العقیدہ کسی رافضی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور ان کے ساتھ کھانے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیوں سوال پوچھ رہے ہیں؟ مجھے ان سوالوں پہ تعجب ہوتا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت، تو جب وہ صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت ہے تو اس کو نہیں معلوم؟ دیکھیں، ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں ایسی کوئی خرابی ہو جو کفر کی حد کو پہنچی ہو، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ اس کے ساتھ رشتہ کیسے قائم ہوگا، نکاح کیسے قائم ہوگا؟ تو اگر دوسرا شخص کوئی ایک بدعقیدہ اور اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو پہلے اس کو بتایا جائے، وہ اس سے براءت اور بیزاری کا اظہار کرے اور اس کا اعلان کرے، چھپ کے نہیں کہ نہیں میں نہیں مانتا، لیکن یہ کہ دل میں مان رہا ہو، اعلان کرے، گواہ بنائے اس پہ، اس کے بعد جا کے ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ چونکہ آج کل کے نوجوان جی میں فلاں پہ مرتا ہوں، میں فلاں پہ مرتا ہوں، اس مرنے میں وہ بھول جاتے ہیں کہ جی دین کیا ہے، عقیدہ کیا ہے۔ تو دین کی اگر آپ کے نزدیک اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر کیا اہمیت ہے آپ کے نزدیک؟ جس کا اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، ان کے پیاروں کے بارے میں عقیدہ صحیح نہیں، وہ آپ سے کیسے صحیح ہوگا؟ تو اپنے آپ کو دیکھیں اور دین کو اہمیت دیں۔ ظہیر صاحب، آپ نے بد مذہب کے پیچھے نماز ادا کرنے کے حوالے سے پوچھا۔ گزشتہ کئی نشستوں میں علامہ صاحب نے بارہا اس کا جواب دیا ہے، پیج پر کلپ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، امامت کے مسائل جس میں مفصل طور پر بیان کیے ہیں علامہ صاحب نے۔ اگلا سوال طاہر صدیقی صاحب کا، گھر داماد بننا
شریعت کی نظر میں کیسا ہے؟ کیا مسئلہ ہے اس میں شرعی؟ مثال کے طور پر ساس سسر نے کہا بیٹا ہماری ایک ہی بیٹی ہے اور کوئی ہے نہیں، ہمارے ساتھ رہ لو، تو کیا ہو گیا؟ شرعی کیا جرم ہو گیا؟ یا اس کے پاس اگر سہولت نہیں ہے اور وہ رہتا ہے اور وہ رکھ لیتے ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بہن کے گھر بھائی اور ساس کے گھر جمائی یا جوائی جو بھی کہتے ہیں، یہ کہاوتیں بنی ہوئی ہیں، یہ تجربات ہے، لوگوں کے ماحول کے اپنے سلوک ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ اپنی ہستی یا تو یہ نا کہ ہے سب کچھ لیکن اس کے باوجود اپنے وقار کا، اپنی اس چیز کا خیال نہیں رکھ رہا، لیکن یہ کہ اگر ان کی وہ بوڑھے ہیں ماں باپ، اس کی بیوی کے ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، کوئی برائی نہیں ہے، شرعاً اس میں کوئی ویسی نہیں ہے، لیکن وہ کر ہی نہیں سکتا اور وہ مجبور ہے تو رہتا ہے، تو اس میں کیا ایسی برائی؟ ہاں اگر یہ ہے کہ وہ کوئی دھوکہ دے رہا ہے یا زبردستی کر رہا ہے تو پھر وہ بھی اخلاقی طور پر مناسب نہیں ہوگا۔ تو کچھ باتیں تجرباتی ہوتی ہیں ماحول کے حساب سے، لیکن اس میں شرعی طور پر کوئی وہ نہیں ہے۔ ہاں شادی کرنے والے کو چاہیے، پرائیویسی ہوتی ہے، کچھ اپنی باتیں ہوتی ہیں تو بیوی کے ساتھ، اسی لیے کہا جاتا ہے نا نان نفقہ اور سکنا۔ سکنا کا مطلب کہ ایک کمرہ اس لڑکی کو ایسا ملے کہ وہ اگر اندر سے کنڈی بند کر کے بیٹھنا جائے تو وہ جو ساس کہلاتی ہے یا سسر کہلاتے ہیں یا نند وغیرہ، ان کو تکلیف نہ ہو۔ لیکن یہ کہ نہیں تمہیں کمرہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے، یوں نہیں ہے، وہاں نہیں ہے، بڑا بھیانک روپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے، تو اللہ بچائے، بعض جگہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو باتیں نکلی تجرباتی طور پر، شرعی میں اس میں کوئی حرج نہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ قیمتی لباس اور اشیاء کا استعمال کیا تقویٰ کے خلاف ہے؟ جی نہیں، تفاخر آ جائے، مثال کے طور پر میں ایسا کپڑا پہنوں، وہ کپڑا جائز ہو، دوسرے کو حقیر سمجھوں، پھر وہ غلط ہے۔ اللہ کی نعمت کے طور پر پہنوں، کوئی برائی نہیں ہے، لیکن دکھاوا کرنا مقصد آ گیا، دوسروں کو ہلکا سمجھنا آ گیا، تو بات خراب ہو گئی۔ جلال الدین صاحب کا سوال کہ اللہ کو آپ کہہ کر پکارا جائے یا پھر تو کہہ کر، کیا تو کہنے میں بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ جس سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے کیا کہتے ہو؟ پوچھ رہا تو ہوں۔ کہہ کر پکارا۔ اصل میں یہ مسئلہ کیسے کروں پھر لوگ بنا لیں گے۔ آپ کا لفظ ہمارے ہاں رائج ہے، ڈچ، افریکانز، اس میں آپ کے معنی کیا ہیں ذرا ان سے کہیں دیکھیں، وہاں پڑھ لیں گے تو پھر سوچ میں پڑ جائیں گے کہ ایک دوسرے کو بھی کہنا ہے یا نہیں کہنا۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت پیار سے تو تیرا کا لفظ کہتے ہیں، وہ اہانت نہیں ہوتی، کوئی اہانت یا اس حوالے سے اگر واقعی یہ ہو کہ جی اس طرح کہنا ہر ایک کے لیے وہ ہے تو پھر تو مسئلہ آ جائے گا۔ تو یہ بہت پیار کی بات ہے، اس میں تو کا لفظ آتا ہے، مثال کے طور پر عربی میں انتا ہے، انگلش میں یو ہے، اردو میں کئی لفظ ہیں، تو بھی ہے، تم بھی ہے، تیرا بھی ہے، تو اور اسی طرح آپ اس میں گجراتی میں دیکھ لیں گے، بنگالی میں دیکھ لیں گے تو ایکسنٹ بدل کے زیر زبر بھی بدل جاتے ہیں، تمہارے بھی کہہ دیتے ہیں، تمہیں بھی کہہ دیتے ہیں، ایسا ہے نا۔ تو اور پھر پنجابی میں لیں گے، اس کے مختلف لہجے ہیں، تو اصل چیز ہے کہ پیار سے کہہ رہے ہیں تو وہ بات ہے، وہ بتائے گی بات، لیکن کوئی توہین کے انداز میں کہہ رہا ہے تو پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اور اگر اس لفظ کے معنی اس معاشرے میں برے ہیں تو پھر بالکل گنجائش نہیں ہے۔ عبد الرحیم صاحب کا سوال کہ پرانز اور لابسٹرز کھانے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ ڈاکٹرز اکثر چیسٹ کنجیشن کے پیشنٹس کو لابسٹر کا سوپ تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹروں کو پتہ ہوگا تجویز کرنا۔ کریب کھایا لوگوں نے ابھی کورونا میں، بہت حرام ہے، کھا رہے ہیں،
کپورے خصیے کھا رہے ہیں لوگ، حرام ہے؟ نہیں جی مکروہ ہے، جیسا کھائیں گے ویسا اثر ہوگا۔ سمندر کا وہ جانور جو سمندر سے نکل کے زندہ رہتا ہے، پانی سے نکل کے، وہ جائز نہیں ہے۔ لابسٹر انہی میں سے ہے۔ مچھلی ہے وہ بھلے سے فنگر فش ہو یا ویل ہو، مچھلی ہے وہ جائز ہے۔ حدیث میں آتا صحابہ نے کسی لشکر نے کوئی ایک مچھلی بڑی، کئی دن تک وہ کھاتے رہے، اس کو ذکر آ رہا ہے تو لازمی بات ہے وہ ویل ٹائپ کی بڑی مچھلی ہوگی۔ تو یہ جتنی ایسی چیزیں ہیں، باقی رہا جھینگا جس کو آپ پرانز کہہ رہے ہیں، شرمپس بھی کہتے ہیں شاید، اس کے بارے میں کچھ اختلاف، کچھ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا مچھلی ہے؟ اگر مچھلی ہے تو شوق سے کھائیں، اور اگر مچھلی نہیں ہے اور واقعی نہیں ہے تو پھر گنجائش نہیں ہوگی۔ لیکن اس پر یہ بھی کہا گیا ہے کہ خود شوق سے خریدنے نہ جائیں، سامنے آ جائے تو بسم اللہ۔ لیکن وہ پرانز کیا ہیں، اس پر اگر تحقیق یہ بتا دے کہ یہ مچھلی نہیں ہے اور کنفرم ہو جائے تو پھر منع ہو جائے گا، اور اگر وہ از قسم مچھلی ہے تو پھر گنجائش ہوگی۔ ہنا ارمان صاحبہ کا سوال کہ بھویں بنوانے کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ لعنت کی گئی ہے جو بنوائیں، جو اس کو آگے کریں۔ لڑکیاں یہ سمجھتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن بنایا نا، ہم اس کو زیادہ بہتر، اور اس سے کتنی بیماریاں آتی ہیں، یہ جو تھریڈنگ کراتی ہیں، نئی نئی چیزیں نکل رہی ہیں۔ اب یہ کہ اس کی انہوں نے کناری سیدھی کر لی، بنا لی، آپ نے وقتی طور پہ کر لیا، لیکن اس سے آپ کی آنکھ پر اور باقی، چونکہ بال سے باریک آرٹریز ہوتی ہیں، کتنی بیماریاں آتی ہیں۔ اونچی ایڑی پہننی ہے، اس کے بعد پنڈلیوں میں درد بیٹھ گیا ہے، گولیوں پہ گولیاں کھا رہے ہیں، وہ نہیں نکل رہا، میں پہننی اونچی ایڑی ہے، بھئی فیشن ہے، کیا گرتی بھی ہیں اس سے اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو یاد رہے حدیث میں واضح طور پر غیر ضروری بال چن پہ نکل آئے عورت کے، وہ ہٹائے جا سکتے ہیں، مونچھیں نکل آئیں ہٹائی جا سکتی، لیکن جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں ان کو ویسا ہی رہنے دیں۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ کسی سے گناہ یا اس میں موجود عیب کی وجہ سے اس سے رشتہ توڑنا یہ کیسا ہے؟ اگر کراہت اتنی ہے کہ آپ سے اس کی توہین ہوتی ہے، آپ سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ ایک انسانی مزاج ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ایک نظر، ایک جھلک پہلے دیکھ لے، بعد میں کراہت نہ ہو۔ لیکن وہاں دیکھنے کی بات کیا، وہاں تو میٹنگیں اور ڈیٹس اور کیا کچھ کرنے لگ گئے۔ صرف جھلک دیکھنے کی اجازت ملی تھی، اس پہ ہم نے پتہ نہیں آگے کتنا بنا لیا۔ اب یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ بعد میں اس کے لیے کراہت ہو یا اس سے بدسلوکی کرے یا توجہ نہ دے، تو بہتر ہے پہلے دیکھ لیں، پتہ ہو، اور اگر کرتا ہے تو توہین نہ کرے۔ نہیں ہے پسند، طریقے سے بھلائی کے ساتھ چھوڑ دے، لیکن وہ ایسی توہین نہ کرے جو مناسب نہیں، جس کی اجازت نہیں۔ یہ سوچے کہ میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس وقت چاہے گا کہ بیوی خدمت کرے، تو بیوی کو اگر ہو گیا تو خود خدمت کیوں نہیں کرتا؟ عجیب قسم کا مرد ہے۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ کیا جمعہ کی نماز تاخیر سے پڑھنا مکروہ ہے؟ اگر ہاں تو کتنا تاخیر سے پڑھنا مکروہ ہوگا؟ گرمیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ظہر دیر سے پڑھو، سردیوں میں جلدی۔ ظہر کے ٹائم کے اندر اندر پڑھیں، اس کے اندر اندر پڑھی جا سکتی ہے، اتنا ہو کہ اس کے بعد کسی کو دورانی ہو، کوئی اپنی تمام نوافل وہ جو سنتیں پڑھ لے، تو اتنی تاخیر نہیں ہوگی کہ وہ عصر سے جا ملے، اس سے تھوڑا سا پہلے اس کے ٹائم کے اندر اندر پڑھ لے۔ ہر نماز کا ایک اول وقت ہوتا ہے، ایک افضل وقت ہوتا ہے، ایک مکروہ وقت ہوتا ہے، تو بہتر ہے افضل وقت میں ادا کر لی جائے۔ جی، یہ آج کا آخری سوال۔ انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ آپ لوگ اپنے سوالات اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ
اپنے نام اور اپنے شہر کے ساتھ اپنا سوال بھیج دیجیے. لائیو اسٹریم ختم ہو جائے اس کے بعد بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. اگلی نشست سے پہلے آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا. واٹس ایپ اور پیج ان باکس کی سہولت بھی آپ کے پاس موجود ہے, آپ وہاں بھی اپنا سوال بھیج سکتے ہیں. یہ آج کا آخری سوال سید شہباز بخاری صاحب واہ کینٹ سے. ان کے علاوہ اس سوال کے متعدد سائل ہیں. اگر مجھے نام یاد ہے تو رضوان سرور مصطفی صاحب, حماد صاحب, رشید صاحب کے داتا دربار میں جو واقعہ ہوا وہ حقیقت اس کی جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ ہوا کیا, کیونکہ مختلف ویڈیوز دکھا کر کچھ لوگ مختلف رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ہوا تھا, حقیقت کیا تھی, اور آپ کا کیا موقف ہے اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ کہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی بن عثمان حجویری رضی اللہ تعالی عنہ پاکستان کے روحانی بادشاہ ہیں, تاجدار ہیں. سب اس خطے میں ان کی برکتیں ہیں. 979 ان کا عرس منایا گیا. سیدنا داتا گنج بخش کی وفات ہوئی تھی 9 محرم کو 465 ہجری, مگر ان کا عرس تاریخ وفات میں نہیں منایا جاتا کہ اگلے دن 10 محرم, تو 40 دن گزار کے ان کا 17 سفر سے 18 19 20 یہ سفر میں ان کا عرس شریف منایا جاتا ہے. میں ایک مدت تک جاتا رہا, پھر درمیان میں کچھ مرتبہ ایسا ہوا کہ عرس شریف پر حاضری نہیں, مگر جب بھی لاہور جاتا ہوں یا لاہور سے گزر ہوتا ہے تو شوق ہوتا ہے کہ انہیں سلام کروں, برکت حاصل کروں. سیدنا داتا گنج بخش کے حوالے سے کچھ لوگوں نے غلط باتیں اڑائی ہوئی ہیں. کسی نے کہا یہ ان کا اصلی مزار نہیں ہے. جو یہ کہتا ہے ان کا اصلی مزار نہیں ہے, وہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سے کوئی زیادہ درجے والا شخص ہے. حضرت خواجہ غریب نواز وہیں بیٹھ کے چلا کرتے ہیں اور کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. ایک چشتی سیدنا داتا گنج بخش کے مزار پہ چلا کر رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے, یعنی یہ سلسلے لوگ کہتے ہیں نا آج چشتی اور نقشبندی قادری اور سہروردی, یہ محبت کے سارے ایک ہی ہیں, سب میں مدینہ پاک سے ہی فیض آ رہا ہے, سب اللہ کے پیارے ہیں. یہ تو حضرت سیدنا داتا گنج بخش کا یہ مزار شریف بھی اصلی ہے. بابا فرید بھی یہیں آتے رہے, حضرت خواجہ صاحب بھی یہیں, اور 900 سال میں 1000 سال ہو رہے ہیں, کتنے آئے ہوں گے. ایک تو یہ غلط فہمی دور کی جائے. دوسری بات یہ کہ داتا صاحب قبلہ کے مزار شریف کی عمارت میں مختلف ادوار میں توسیع ہوتی رہی. چھوٹی سی مسجد تھی, بڑی ہوئی, اب ماشاءاللہ خاصی بڑی ہے, وہ بھی ناکافی ہو جاتی ہے, اتنا ہجوم ہوتا ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش ان بزرگوں میں سے ہیں جو بہت بڑے عالم بھی تھے. کشف المحجوب ان کی کتاب, جس کے بارے میں حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان کہ جس کو کوئی مرشد نہ ملے وہ یہ کشف المحجوب پڑھ لے, اس کو مرشد مل جائے گا. یعنی اتنی رہنما کتاب ہے. ہم کہاں پڑھتے ہیں, ہم باتیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں عقیدت کے دعوے بہت ہیں, عقیدت میں عمل کم ہے. حضرت داتا صاحب کا عرس 3 روزہ ہوتا ہے. میں جب شروع میں جاتا تھا وہاں جو ختم شریف پڑھا جاتا تھا, میں نے اس پر پورا کتابچہ لکھا تھا. ختم شریف حضرت داتا گنج بخش, ضیاء القرآن پبلیکیشن سے وہ چھپا ہوا ہے. 20 برس درمیانی شب میں رات کو 12 بجے سے 2:30 بجے تک جو ختم شریف ہوتا ہے, حضرت کے قدموں میں میں کھڑا ہو کے وہ پڑھتا تھا. ایک زمانہ تھا, اللہ نے اب جسم میں وہ طاقت نہیں رہی, بیٹھنا پڑ جاتا ہے. بہرحال حضرت صاحب کے عرس کے موقع پر اب چونکہ عمارت بن گئی, بعض حصے میں قوالی ہو رہی ہوتی ہے, کتابیں بھی چھپتی ہیں,
تعلیمات کا دوسرا انتظام بھی، مگر کچھ لوگ من مانے ہوتے ہیں، اپنے طریقے جاری رکھتے ہیں۔ مثلاً وہ چادر شریف لائیں گے تو ڈھول بجا کے لائیں گے۔ جو لوگ وہاں پر ارد گرد دکانیں میلے لگا لیتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ، کتنا سمجھائیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو صحیح کپڑے پہن کے نہیں آتے، وضو کر کے نہیں آتے، ادب سے نہیں آتے، مگر داتا کے پاس آتے ہیں۔ 3 دن 4 دن اتنا ہجوم، لاکھوں میں اکٹھے ہو جائیں تو بہت مسئلہ، وہ تو آتے ہیں جا رہے ہیں۔ ہمارے کچھ دوست سڑکوں کے درمیان دیگیں لگا لیتے ہیں دوسروں کے لیے، رستے میں مشکلات کا سبب، تبرک بانٹتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے۔ بہرحال مزار شریف کے ساتھ جو مسجد ہے اس میں 3 دن مختلف نشستیں ہوتی ہیں، شروع سے ظہر سے پہلے ہو گئی، ظہر کے بعد ہو گئی، عصر کے بعد ہو گئی، مغرب کے بعد ہو گئی۔ یہ نشستیں ہوتی ہیں، ملک بھر سے علماء اور مشائخ جمع ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کی زیارت کا موقع بھی ملتا ہے۔ کچھ لوگ خطاب کرتے ہیں، ان کا خطاب سننے کا بھی، کچھ نعت خوانی ہوتی ہے، ان نعت شریف سننے کا موقع ملتا ہے۔ تلاوت کی بھی محفلیں، مذاکرے بھی، مکالمے بھی ہوتے ہیں۔ 2 سال سے، پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اس مقام پر جو واقعات رونما ہوئے ان کی وجہ سے بہت تکلیف ہے۔ ہمیں ادب سکھایا گیا، الطرق کلھا ادب، جتنے طریقے ہیں سب ادب، اور ادب ہی سے مرتبہ اور مقام ملتا ہے۔ آپ کے ہاں کہا جاتا ہے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم مسجد میں جائیں تو مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کریں۔ حدیثیں موجود ہیں، دنیا کی غیر ضروری بات کرنے سے 40 برس کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ مسجدوں میں گمشدہ چیزوں کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے احکام موجود ہیں مساجد کے حوالے سے، قرآن کی تفسیر میں پڑھ لیں۔ مساجد کا ذکر، سجدہ گاہ، اللہ کا گھر، اس کا ایک تقدس ہے، اور پھر جب اس کے ساتھ کوئی اتنی عظیم الشان ہستی آرام فرما ہو، داتا گنج بخش، تو پھر اس مقام کا حوالہ دگنا ہو جاتا ہے۔ وہاں پر یہی سکھایا جاتا ہے، ادب۔ پچھلے سال بھی کچھ طبقہ مسجد کے اندر کے ہال میں نعرے لگاتا رہا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی اعتراض نہیں، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، کوئی اعتراض نہیں، تاجدار ختم نبوت، کوئی اعتراض نہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی نعرے پہ کوئی اعتراض کسی سنی کو نہیں ہے، مگر ان نعروں کا استعمال کب، کہاں، کیسے ہو رہا ہے وہ ضرور محل نظر دیکھا جائے گا کہ یہ نعرہ کسی جگہ کس طرح اور کیوں لگایا جا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر کسی مجمع میں کوئی کہے لبیک یا رسول اللہ، کون سنی ہوگا جو خاموش ہوگا؟ کون اس میں آواز نہیں ملائے گا؟ کہیں نعرہ لگ رہا ہو تاجدار ختم نبوت، کون سنی ہوگا جو زندہ باد نہیں کہے گا آگے؟ کون ہوگا جو شامل نہیں ہوگا؟ نعرہ رسالت لگے گا، نعرہ حیدری لگے گا، آگے سے لوگ جواب دیں گے، شامل ہوں گے، مگر لگانے والا کیوں لگا رہا ہے، کس انداز سے لگا رہا ہے، کہاں لگا رہا ہے، اور کیا اس کا مقصد ہے، یہ بھی تو چیزیں آپ دیکھتے ہیں۔ علماء آ رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ کسی تنظیم یا کسی تحریک یا پھر کسی اور کے، یعنی غیروں کے بٹھائے ہوئے کہ تم نے اس طرح شور مچانا ہے، بدنام کرنا ہے، ان کا مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ محفلیں یہاں بند ہو جائیں، یہ تبلیغ کا سلسلہ یہاں بند ہو جائے، یہاں پر جو سنی علماء اتنے آ جاتے ہیں ان کی شوکت ظاہر ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔
مجھے نہیں معلوم کون تھے وہ اور کیوں اس طرح کر رہے تھے. ان کا نعرہ لگانا، دیکھیں میں نے کہا نا ان نعروں پہ کوئی اعتراض نہیں، مگر جس انداز میں ہلڑ بازی ہو رہی تھی. ایک شخص کہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، کر کیا رہا ہے؟ انداز کیا ہے؟ ہلیا جس کو آپ ہلیا کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ اور یہ کس انداز میں اور کیوں لگایا جا رہا ہے؟ مثال کے طور پر کہا گیا کہ ان نعرہ لگانے والوں کو وہاں آئے ہوئے کچھ علماء اور پیروں پر اعتراض تھا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں. آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ کیا ان علماء اور پیروں کے لیے تمام اہل سنت کا کوئی متفقہ فتویٰ آ چکا ہے؟ تمام علماء اہل سنت نے کوئی متفقہ فتویٰ جاری کر دیا ہے ان کے خلاف؟ آپ کے پاس وہ فتویٰ ہے؟ یا صرف یہ کہ آپ کسی ایک شخص کے نمائندے، تو کیا دوسروں کے پاس مرید نہیں ہے؟ کیا دوسروں کے پاس شاگرد نہیں ہے؟ وہ بھی تو اپنے نعرے آ کے لگا سکتے ہیں، پھر ہوگا کیا؟ مثال کے طور پر کوئی میں نام نہیں لیتا، ایک بڑی درگاہ کے آ جاتے ہیں پیر صاحب، ان کے ساتھ ان کے لاکھوں مرید آ جائیں، پھر آپ کیا کریں گے؟ مسجد کو اکھاڑا بنائیں گے؟ آپ نعرہ لگائیں گے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں. آپ جوتی چلائیں گے وہ بھی چلا سکتے ہیں. آپ داتا دربار میں جوتیاں چلانے کے لیے آئے تھے؟ آپ شور مچانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں منظور، نہیں منظور. یہ مسجدوں کا ادب آپ کو سکھایا گیا یا مسجدوں کی بے حرمتی؟ آپ کہتے ہیں ہم نے فلانے کو نکال دیا، تو آپ کس کو نکالا ہے آپ نے اور کیا نکالا ہے آپ نے؟ آپ نے تو مسلک پر انگلی اٹھا دی ہے. آپ نے تو مسلک کو متنازع بنا دیا کہ کیا یہ سنیوں کا تعارف ہے؟ سوچنا چاہیے. وہاں اس طرح کا شور تھا. میں نے کہا میں تو خطاب نہیں کرتا. ہم نبی کے نام پر صرف باتیں نہیں کرتے، ہم نے وار سہے ہیں. میرے والد صاحب کے بلانے، میں نے اور کتنے لوگوں نے کتنی سختیاں برداشت کی ہیں. ہم وار سہتے ہیں ان کے نام پر. یہی باتیں شاید ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائیں. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اس پہ ضرور غور کیجیے گا. کیا ان چیزوں سے آپ کسی کی نمائندگی کر کے فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں آپ کہ جس سے مسلک کو فائدہ ہو رہا ہو؟ نہیں. تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. اگر واقعی آپ سنی ہیں، میرا مقصد کیا ہے کہ ہم اگر کوئی سڑک پہ جلسہ ہو رہا ہو، سیاسی ہو رہا ہو یا کچھ ایسا، وہاں اگر کر رہے ہیں تو وہ بات، حالانکہ ہمارا جو ادب آداب کا شائستگی کا طریقہ وہ ہونا چاہیے، لیکن ہم نے داتا دربار میں مسجد میں شور مچایا، طوفان بدتمیزی. اب یہ نہ کہیں کہ آپ نے کسی کو نکالنے کے لیے وہ جو آپ نے کوئی مظاہرہ کر لیا. کیا کر لیا آپ نے؟ آپ واضح و نصیحت سے محروم ہو گئے، آپ بے ادبی کے مرتکب ہو گئے، آپ گستاخی کے مرتکب ہو گئے. میں نے کہا نا یہ جو نعرے ہیں لبیک کے یا ختم نبوت کے، کون سنی ان کے خلاف ہو سکتا ہے؟ لیکن کیسے لگائے جا رہے ہیں، کیوں لگائے جا رہے ہیں، کس انداز میں اور کیا کہاں لگائے جا رہے ہیں، دیکھا جائے. عجیب مرحلے، عجیب باتیں. تو مجھے بہت تکلیف ہوئی کہ ہم لوگوں نے کیا ادب ابھی تک نہیں سیکھا؟ کیا ہم لوگوں نے شائستگی نہیں سیکھی؟ یا جس شخص نے یا جس گروہ نے یا جس نے بھی یہ بھیجے تھے اور جو کچھ کیا تھا پچھلے سال بھی اور اس سال بھی، اب مجھے بتائیں، اگر آپ سے کسی سے اختلاف ہے، علماء میں اختلاف ہوتے ہیں، آپ کو اختلاف ہے تو آپ دوسرے کا بھی تو دیکھ سکیں، وہ بھی تو نعرے لگا سکتا ہے، وہ بھی تو مقابل ہو سکتا ہے. تو کیا یہ اکھاڑے بنائے جائیں گے اس طرح؟ جن لوگوں پر آپ کو اعتراض ہے، علماء کا اختلاف، اور اگر پبلک کو اعتراض ہے تو کیا پبلک کو اس طرح کرنا چاہیے؟
کیا آپ کا حق ہے؟ اور پھر جن علماء یا مشائخ پر اختلاف ہے ان سے آپ کسی دارالافتاء جا کے فتویٰ کیوں نہیں لیتے؟ ایک مرتبہ فتویٰ آ جائے کھلا، فلاں شخص جو ہے وہ عقیدے کا صحیح نہیں رہا، یا فلاں شخص جو ہے جس کے عقیدے کے بارے میں اعتراض ہے، فتوے لائے جائیں، متفقہ فیصلہ کیا جائے۔ یہ لوگوں میں سرد جنگ یا گرم جنگ جو بھی لگائی ہوئی ہے، اہل سنت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور اہل سنت کیا کر رہے ہیں؟ ہم جوڑنے کی بجائے توڑ رہے ہیں۔ اب ذکر اہل بیت کرنے والوں کو رافضی کہا جانے لگا ہے، صحابہ کا ذکر کرنے والوں کو ناصبی کہا جانے لگا ہے۔ کیوں؟ کیا ذکر اہل بیت رفض کی علامت ہے؟ کیا ذکر صحابہ ناصبی ہونے کی علامت، بغض اہل بیت ہے؟ وہ غلط ہوں گے جو صحابہ کو نہیں مانتے، وہ غلط ہوں گے جو اہل بیت کو نہیں مانتے۔ میں اس باپ کا بیٹا ہوں، ہر سال مجالس محرم میں 4 دن صحابہ کا ذکر کرتے تھے، 4 دن اہل بیت کا ذکر کرتے تھے۔ انہوں نے لوگوں کو دونوں سے وابستہ رکھا ہوا تھا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ وہ کتابیں لکھ کے گئے ہیں، شام کربلا ہے، امام پاک اور یزید پلید، سفینہ نوح کے 2 حصے، ایک حضرت علی کے بارے میں، دوسرا حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں۔ ہمیں تو ادب سکھایا گیا تھا، ہمیں تو محبت سکھائی گئی تھی۔ آپ نے کیا خطبوں سے صحابہ کے نام نکال دیے ہیں یا اہل بیت کے نام نکال دیے ہیں؟ وہاں صدیق اکبر کا بھی نام لیا جا رہا ہے، فاروق اعظم کا بھی، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہم، وہاں حسنین کریمین کا نام بھی ہے، وہاں سیدہ فاطمہ زہرا کا نام بھی ہے۔ ہر سنی مسجد میں آج یہ جو فضا بنائی جا رہی ہے، یہ فضا کسی کے لیے بھی سود مند نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ شخص جو نبی کے کسی صحابی کے خلاف بات کرے، جو اہل بیت کے خلاف بات کرے، ادب نہ کرے، اس کا جواب دیا جائے گا۔ لیکن یہ ہلڑ بازی، یہ طوفان بدتمیزی، یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم لعن طعن کرنے والے نہیں، کیونکہ حدیثوں میں آیا ہے مومن لعان نہیں ہوتا، بدگو نہیں ہوتا، برا کہنے والا نہیں ہوتا۔ ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے، اور میں چاہوں گا اس وقت جو نزاع بنا دیے گئے ہیں ہمارے علماء اہل سنت، ہماری سنی تنظیمیں، اس پر سب کو جمع کر کے اس جھگڑے کو ختم کریں۔ اگر کوئی 2 اشخاص کا معاملہ ہے، ان کو کمرے میں بند کریں، فیصلہ کرو۔ اگر کوئی 2 اداروں کا فیصلہ، ان کو بٹھاؤ۔ یہ پبلک کو جنگ نہ دے دو، اس طرح یہ سڑکوں پہ تماشے نہ ہوں، یہ مزاروں پہ یہ واقعات نہ ہوں۔ ہم اہل سنت کا اتحاد چاہتے ہیں، اور اہل سنت عوام کو ادب والا بنانا چاہتے ہیں، محبت والا بنانا چاہتے ہیں۔ بد زبانی یا بد کلامی ہم نہیں سکھانا چاہتے۔ ہم ایسا جوش نہیں چاہتے جس میں ہوش نہ ہو۔ ہم سب کو خیال رکھنا ہے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی۔ تو چونکہ یہ زین صاحب نے بتایا کہ متعدد افراد نے یہ سوال کیا تھا، اب آپ کہتے ہیں میں نے تقریر کیوں نہیں کی؟ معاف کیجیے گا، میں اس وقت ذکر کیا، میں وہاں آیا ہوں، پیسہ خرچ کر کے پلے سے گیا تھا، کوئی اوقاف نے مجھے ٹکٹ نہیں دی تھی، خود گیا تھا داتا صاحب کو سلام کرنے۔ لیکن جب سننے والے جو جمع ہوں وہاں پر، اور وہ سننے کی بجائے سنانا چاہیں، تو پھر ان سے خطاب نہیں کیا جاتا۔ جو ادب سے ذکر نہیں سننا چاہتے، پھر ان کو نہیں سنایا جاتا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر پیارے سے پیار کرتا ہوں۔ میرے عقیدے میں اگر کوئی شبہ کرتا ہے تو میں اسے کہوں گا کہ وہ اللہ سے ڈرے، وہ اللہ سے ڈرے۔
الحمدللہ 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 میں صحیح العقیدہ سنی ہوں، سنی بریلوی ہوں، محمدی، سنی، حنفی، ماتریدی، نقشبندی، قادری ہوں، الحمدللہ۔ جو میرے عقیدے میں شک کرتا ہے اپنے عقیدے کی فکر کر لے، ضرور کسی غلط فہمی کا شکار ہوگا وہ۔ میرے بارے میں لوگ یہ کہیں کہ نہیں جی، بعضوں نے لکھا، پوسٹر چھاپے، کلپ بنائے، عالم نہیں ہے، جاہل ہے، رافضی ہو گیا ہے، بے لگام ہے، فلانا۔ کوئی بات نہیں، اگر اہل بیت کی عزت کے لیے یہ آپ تمغے دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی باعث بخشش ہو جائے۔ ان کے نام پر اگر گالیاں دے رہے ہیں تو ان کے نام پہ میرا سب کچھ ان پر قربان، صحابہ و اہل بیت پر۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کا بیٹا ہوں۔ میرے عقیدے میں آپ شبہ کرتے ہیں، آپ جواب دہ ہوں گے اللہ کے سامنے۔ میں آپ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں۔ عند اللہ اور عند رسول میں مسلمان ہوں، تو مجھے آپ کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے برا بھلا کہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ نے میرے عیب لوگوں سے چھپائے ہوئے، اور کتنا گناہ گار ہوں، اس کے باوجود کتنی بڑی سعادت کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنے کا، ان کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل ہے، ذکر اہل بیت، ذکر صحابہ کرنے کی۔ اور ابھی مدینہ منورہ گیا تھا، مجھے تو بہت خوشخبریاں ملی، مجھے تو بہت عنایات ملی۔ پرسوں جہاز پر سوار ہوتے ہوئے ایک شخص نے ایک اور خوشخبری سنا دی۔ آپ کہیں گے وہ کیا؟ آپ کو نہیں سناؤں گا، خود نمائی نہیں چاہتا، لیکن اللہ کا شکر، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ صحیح عقیدوں پر ثابت و قائم رکھے۔ اہل سنت کے علماء، مشائخ، عوام کو اللہ تعالیٰ ادب اور محبت کے ساتھ دوبارہ متحد فرما دے۔ بہاریں ہوں ہماری، ہم سب کو کوشش کرنی ہے، منافقت سے، جھوٹ سے بچنا ہے۔ ہم لوگ بگڑتے جا رہے ہیں، ہمیں سنبھلنا ہے، ہمیں اپنے اسلاف کے طریقوں پہ رہنا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو عرس منا رہے ہیں تو ان کی تعلیمات کا پابند ہونا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش کے مزار شریف کا ادب رکھنا ہے، مسجدوں کا ادب رکھنا ہے۔ تو میں نے یہ مختصراً وضاحت کر دی۔ کسی کو کوئی ٹکڑا نکال لے گا بیچ میں سے، سوشل میڈیا میں اپنی مرضی کی بات لگا لے گا، میں آپ کی باتوں پہ نہیں جاتا۔ مجھے رسول اللہ کو راضی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ راضی ہیں تو مجھے آپ لوگوں میں سے کسی کی ناراضی کی کوئی پرواہ نہیں، بس وہ راضی رہے۔ وہ راضی ہے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ راضی ہے، اور خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب سے دعائیں چاہتا ہوں۔ پیغام، ربیع الاول شریف شروع ہو رہا ہے، ادب سے، محبت سے استقبال کرے، غیر شرعی کاموں سے بچے، جو ہو سکے نیکی کرے۔ نبی پاک کی آمد کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے، ادب سے، محبت سے۔ اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو، عورتوں کو نبی پاک کی محبت سکھائیں۔ کوشش کیجئے، میں بھی اور آپ بھی، اگر ربیع الاول میں بھی کسی جمعرات میں کراچی میں موجود نہیں ہوا یا کسی جلسے میں جانا پڑا، تو پروگرام جمعہ کے دن جس طرح آج کیا ہے آپ کے لیے ہوگا، احتیاطاً۔ پھر بتا رہا ہوں، باقی محمد زین صاحب۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے اور اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں علی حیدر راجپوت صاحب، اقبال رضا عطاری صاحب، ناصر خان صاحب، اکرام شریف صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، جنید اکبر صاحب، صادق حسین صاحب، محمد ایوب صاحب، فردوس انجم صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، مرتضیٰ چوہان صاحب، ام شہباز صاحبہ، ڈاکٹر زینت بوانی صاحبہ، عبداللہ نقشبندی صاحب، منظور احمد صاحب، عارف قادری صاحب، حنا حیدر صاحبہ، محمد حارث صاحب، زبیر عطاری صاحب، وقاص مصطفیٰ صاحب، شازیہ علی صاحبہ، ثروت خالد صاحبہ، انجمن آرا صاحبہ، رشید صاحب،
ارمان اشرفی صاحب، عمران اشرفی صاحب، حماد صاحب، محمد عدنان صاحب، رضوان صاحب، عائشہ صاحبہ، محمد اسد صاحب، مصطفیٰ خان صاحب، شاہ نواز صاحب، ظہیر صاحب، طاہا صدیقی صاحب، جلال الدین صاحب، عبد الرحیم صاحب، حنا ارمان صاحبہ، محمد شفیع صاحب، اشر چودھری صاحب، سید شہباز بخاری صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب اور محمد رضوان سرور مصطفی صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا، ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ اس دوران وہ تمام لوگ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز مرادیں پوری فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ سیلاب زدگان جو متاثرین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت سے بحال فرمائے، اور جو محبت سے، عقیدت سے، ایمان سے ان کی مدد کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنے ارد گرد کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وطن ہمارا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، نظریاتی بھی، جغرافیائی بھی۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ یہ ابھی جو لائٹ لگائی جاتی ہے کیمرے کے لیے، گرم ہو گئی تھی، تار جلنے لگی تو انہوں نے فوراً اس کو ایک لائٹ کو بند کیا۔ یہ ایکوپمنٹس ہوتے ہیں نا، جو آلات ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، یہ استعمال میں خراب بھی ہوتے ہیں۔ ایک کیمرہ لینا تھا، ہم لوگ وہ آج تک وہ مل کے اتنے عرصے میں نہیں لے سکے۔ آپ لوگ ان کے ساتھ اتنی مدد نہیں کر سکے کہ یہ وہ کیمرے لے لیں۔ بہرحال تو ہم لوگ کوشش کریں جہاں تک اچھائی ہو سکے، ہم سے اچھے کام ہو سکیں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔